السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو استخارے کا پورا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اور استخارے کا مطلب کیا ہے، استخارہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کبھی ہوتا کیا ہے کہ ہمیں ارجنٹ فیصلہ لینا ہوتا ہے، ڈیسیزن لینا ہوتا ہے، اور تب استخارہ کیسے کریں، اور دن میں کریں، رات میں کریں۔ بہت زیادہ غلط فہمیاں ہیں جو استخارے کے بارے میں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ پھر یہ تو بہت زیادہ چلتا ہے کہ استخارہ کرواؤ، استخارہ کرواؤ، استخارہ کرواتے کرواتے بعض دفعہ وہ اپورچونٹی اور وہ گولڈن چانس ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، لیکن استخارے ہمارے پورے نہیں ہو پاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دیا گیا ہے استخارے کے بارے میں۔ آج میں استخارے کے بارے میں بہت ضروری باتیں ہیں جو آپ لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ استخارے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ استخارے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، یا دو راستے ہیں، دو راستوں میں سے ہم کوئی ایک راستہ فائنل نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دو راستے میرے سامنے ہیں، اس میں سے جو بہتر ہو وہ میرے لیے تو فیصلہ فرما دے، وہ میرے لیے پسند فرما دے۔ ٹھیک ہے، یہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے۔ استخارہ پورے دن میں، رات میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے ہی کیا جائے گا۔ پھر لوگوں نے الگ الگ ٹائپ بنا رکھے ہیں کہ نہیں صاحب، وہ آپ عشاء کے بعد کیجئے اور جس جگہ استخارہ کریں اسی جگہ سو جائیے، اور آپ کو ایک خواب نظر آئے گا، خواب میں جو ہے وہ ہرا کلر نظر آئے تو یہ ہوگا، ریڈ آئے تو یہ ہوگا۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں استخارے کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھیں کہ استخارہ کس کو کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دیا، استخارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے بارے میں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے بعد ہم کوئی بھی فیصلہ لے لیتے ہیں جدھر ہمارا دل زیادہ اطمینان حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ استخارے کا مسنون طریقہ اور استخارے کی دعا کیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں استخارے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہم استخارے کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ، میرے سامنے یہ 2 راستے ہیں، یا مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ 2 راستے بھی نہیں ہیں، صرف ایک ہی راستہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، یہ جو میں فیصلہ لینے جا رہا ہوں، یہ جو کام میرے سامنے ہے، یہ رشتہ میرے سامنے، یہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا نہیں ہے، تو میرے لیے اس کو بہتر بنا دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو اس سے مجھے دور فرما دے۔ اس نیت سے جو ہے نا وہ 2 رکعت نماز استخارے کی پڑھی جاتی ہے۔ اور استخارے کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ دعا کی جاتی ہے استخارے کی، جو دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ اور یہ بڑی عجیب و غریب دعا ہے، بڑی عجیب و غریب دعا ہے۔ ایسی دعا پیغمبر ہی بتا سکتے ہیں۔ پیغمبر کے علاوہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی ایسی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگ سکے۔ وہ دعا کون سی ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ استخارے کی 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھائیں گے، درود شریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک وَأَسْأَلُكَ مِن فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ۔ جب أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ پر آپ پہنچیں گے نا، تو هذا الْأَمْرَ پر جا کر جو ہے جس مقصد کے لیے بھی آپ استخارہ کر رہے ہیں اس مقصد کو ذہن میں رکھیں گے، اور زبان سے کہنا چاہیں تو اس مقصد کو زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پہ ان هذا الامر، کہ مثال کے طور پہ آپ جاب کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ جاب کر رہا ہوں، اور 2 جابیں میرے سامنے، 2 رشتے میرے سامنے، ان دونوں میں سے جو میرے لیے بہتر ہو اللہ وہ میرے لیے فیصلہ فرما دے، اور جو میں فیصلہ لے رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں تو خیر داخل فرما۔ تو ان هذا الامر میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر کہہ نہ سکیں تو جو ہے وہ آپ مائنڈ میں رکھیں وہ مقصد جس کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں۔ ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وان کنت تعلم ان هذا الامر۔ ٹھیک ہے، پھر یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ ان هذا الامر شر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاصرفہ عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ۔ ٹھیک ہے نا، یہ استخارے کی دعا ہے۔
اچھا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ رات کو استخارہ کیا جائے گا. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں، غلط فہمی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہیں استخارے کے بارے میں. تو آپ استخارہ دن میں، رات میں، جب بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو استخارہ کر سکتے ہیں. استخارے کے بعد سونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بھائی نیند آ رہی ہے تو آپ سوئیے، اور استخارہ کرنے کے بعد آپ کو خواب میں کچھ نظر آئے گا ایسا بھی کوئی ضروری نہیں ہے. استخارہ جب آپ نے کیا، جب چاہیں جب آپ کر سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ اس چیز کے لیے اطمینان پیدا فرما دیتا ہے. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کوئی جاب آئی ہے، اب وہ جاب آپ کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، آپ شک میں، آپ استخارہ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. اب آپ کا دل یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جاب ٹھیک رہے گی، تو ٹھیک ہے، اب آپ اس کام کو کر گزریے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کے لیے خیر داخل فرما دے گا، ہے نا. استخارہ کرنے کے بعد پھر وہ کام جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بن جائے گا. استخارہ کرنے کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہو. اور ایک بات بہت ضروری امپورٹنٹ جو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، استخارہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی نقصان ہمیں ہو جاتا ہے، ہمیں لگا یار استخارہ تو ہم نے کر لیا تھا پھر بھی نقصان ہو گیا، تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ وہ نقصان ہماری آنکھوں میں، ہماری آنکھیں اس کو نقصان سمجھ رہی ہیں، حقیقت میں یہ میرے لیے بہتر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ استخارہ کرنے کے بعد جب ہم نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ نہ بنے. نقصان بھی ہوتا دکھ رہا ہے لیکن پھر بھی وہ ہمارے لیے خیر ہی کا ذریعہ ہے. ہماری عقل اللہ کے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ تو میں نے استخارے کا پورا طریقہ بتا دیا. ٹھیک ہے، اب بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ہمیں بہت ارجنٹ فیصلہ لینا ہوتا ہے، بہت جلدی ڈیسیزن لینا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اچانک سے آ گیا کہ بھئی 1 منٹ کے اندر مجھے اس کا آنسر دو. اب استخارہ کیسے کریں گے؟ وقت بھی نہیں ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں پھر استخارے کی دعا مانگیں، اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھی بہت جلدی فیصلہ لینا ہوتا ہے. کوئی رشتہ آ گیا، اب اس رشتے کے لیے ہاں بولیں یا نہیں بولیں، ہے نا. تو جلدی استخارے کے لیے بھی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھا دی ہے. جب کوئی جلدی فیصلہ لینا ہو، ارجنٹ کوئی ڈیسیزن لینا ہو، 2 چیزوں میں سے ایک چیز کوئی فائنل کرنی ہو، بھلے سے آپ کوئی فون لے رہے ہیں یا کوئی مکان لے رہے ہیں اور وہ ڈیل آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے اور آپ کو استخارہ بھی کرنا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی. کون سی دعا؟ ایک دعا تو آپ یہ مانگ سکتے ہیں، اللہم خیر لی واختر لی، کہ اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ آپ میرے لیے فیصلہ فرما دیجئے. ایک دوسری دعا یہ بھی ہے، اللہم اہدنی وسددنی، کہ اللہ میری صحیح رہنمائی فرمائیے اور مجھے سیدھے راستے پر رکھیے، ہے نا. اسی طرح ایک دعا یہ بھی مانگی جا سکتی ہے، اللہم الہمنی رشدی، کہ اللہ جو صحیح راستہ ہے وہ میرے دل پر القاء فرما دیجئے. ان دعاؤں میں سے جو بھی دعا آپ کو یاد آ جائے وہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے آ گیا کہ بھئی دونوں میں سے فائنل کرو، تو آپ ان دعاؤں میں سے جو یاد آ جائے، اللہم الہمنی رشدی، وہ دعا مانگیں 2-3 بار، 7 بار، 9 بار دعا پڑھیں آپ، ہے نا. اور اس کے بعد دل جدھر زیادہ سیٹسفیکیشن حاصل کر رہا ہو وہ آپ فائنل کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے استخارہ. اسی طرح سے ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں. حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جو ہے جب بہت جلدی سے کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لینا ہوتا تھا تو اپنی آنکھیں بند کرتے تھے. جو حضرت کی عادت سے واقف نہیں تھا وہ یہ سوچتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن جو جانتے تھے، حضرت کو پہلے سے جانتے تھے، وہ سمجھ جاتے تھے کہ حضرت استخارہ کر رہے ہیں، اور کچھ سیکنڈ کے لیے حضرت آنکھیں بند کرتے تھے اور اسی درمیان اللہ سے دعا فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے بہتر فیصلہ فرما دے. یہ 2 راستے ہیں، یہ چیز میرے سامنے ہے، اللہ یہ اگر میرے حق میں بہتر ہو تو اس کو بہتر بنا دے، اور اگر یہ میرے حق میں بہتر نہ ہو تو اس کو مجھ سے دور فرما دے. اور کچھ سیکنڈ کے اندر آنکھیں بند کر کے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور فیصلہ لے لیا کرتے تھے. تو اگر آپ کے پاس وقت ہے تو 2 رکعت نماز آپ پورے دن میں، رات میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا، اور وہ بڑی والی دعا پڑھ لیں. اور اگر بہت ارجنٹ فیصلے لینا ہے، آپ کو جلدی ڈیسیزن لینا ہے، تو آپ یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی دعائیں بتائیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دعا اگر عربی میں یاد نہیں آ رہی ہیں تو اردو میں بھی آپ ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. کہہ سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے کہ اللہ یہ مجھے فیصلہ لینا ہے، اللہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہو وہ بات میرے دل میں ڈال دے. بس ہو گیا استخارہ. اب یہ جو استخارے کرانے کا جو چلن نکل پڑا ہے کہ استخارہ مولوی صاحب سے کراؤ، فاضل صاحب سے کراؤ، فلاں سے استخارے کراؤ، تو استخارہ کرنا تو سنت ہے لیکن استخارہ کرانا سنت نہیں ہے. اور اب تو میں نے سنا ہے کہ پیسوں میں بھی استخارے ہو رہے ہیں، اسی لیے اس سے بچنا چاہیے. جو شریعت میں طریقہ ہے، دیکھیے جس قرآن کے ساتھ جس کا کام ہے وہ استخارہ کر سکتا ہے نا. جس قرآن کے ساتھ، جس دل جمعی کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا وہ مانگ سکتا ہے جس کا کام ہے، دوسرا نہیں مانگ سکتا. تو اگر آپ کا کام ہے تو آپ جس فکر کے ساتھ استخارہ کریں گے نا،
اتنی فکر کے ساتھ دنیا میں کوئی استخارہ آپ کا نہیں کر سکتا، اسی لیے استخارہ خود کرنا چاہیے۔ ہاں بچوں کے رشتے ہیں تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے تو ماں باپ بھی استخارے کر سکتے ہیں، لیکن اب باہر والوں سے استخارہ کرانا، مولانا سے استخارہ کرانا، یہ سنت نہیں ہے۔ تو استخارے کے بارے میں یہ ضروری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ مجھے امید ہے یہ چیزیں آپ کو آج پتہ چلی ہوں گی اور استخارے کا پورا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔